بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم کا کام دروازے پہ آ جانے کے بعد کسی کو لوٹانا نہیں۔ میرے عزیزو، کیوں لے گیا اللہ معراج پر؟ آیات دکھانے کے لیے۔ پھر دوسری آیت، ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے آیات دکھانے ہم اپنے نبی کو لے کے جائیں گے، یہ آیات دکھانے کے لیے، آیات میں سے کچھ، من آیات ہی، آیات میں سے کچھ۔ اور پھر وہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ دوسری آیت دوسرے سورہ میں النجم کے اندر، سورہ النجم میں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ کس کو دیکھا؟ وہاں اللہ نے سیدہ کا وجود نبی کے حوالے کیا ہے۔ میری یہاں تمہید مکمل ہوئی، میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا تھا اپنے مضمون کے اندر۔ دیکھیے حدیثوں کی قسمیں ہیں، اور سب سے اچھی قسم جو حدیث کی ہے، لفظ کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے جی، اور منقول ہے، معنعن ہے، حدیث کی 18 قسمیں، لیکن سب سے اچھی حدیث، سب سے اچھی قسم والی حدیث صحیح حدیث، جس کی سند مکمل ہے۔ اس صحیح حدیث پر بھی ایک حاکم حدیث ہے، ایک سرتاج اور سردار حدیث ہے۔ جو حدیثوں میں حسین حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث وہ ہے جس کے سارے راوی معصوم ہوں۔ بھائی راویوں میں سبھی راوی ہوتے ہیں، صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے جی، تو ان میں کوئی ایک معصوم بیچ میں ہے، پھر کوئی دو غیر معصوم ہے، پھر ایک معصوم ہے، یہ بھی حدیث بہت اچھی ہے۔ مگر جہاں سارے حدیث کے راوی معصوم ہوں، ان فلان ان فلان ان فلان، یہ فلاں فلاں کے جگہ جو نام آئے گا نا، وہ سب معصومین کے اگر نام آئے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الصحابہ۔ علوم حدیث کے عالموں نے اس کا نام رکھا ہے سونے کی کڑیوں والی حدیث۔ معصومین کو انہوں نے سونے کی کڑیاں، سلسلہ کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو، کڑی کو، اور اس کے جو حلقے ہوتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ جی، ان کو سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیاں، جس میں سارے معصومین، مثلا فرض کریں امام جعفر صادق علیہ السلام اگر فرمائیں تو فرمائیں گے سمیت ابی محمد ابن الحسین، میں نے حسین کے بیٹے محمد باقر جو میرے بابا ہیں، میں نے ان سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی حسن سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا، انہوں نے اپنے مولا نبی سے سنا، اور نبی نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا۔ یہ سلسلہ تو ذہب۔ بھائی ٹنڈوالا یار کا علمی گفتگو سننے والا مجمع، میں اس کا ممنون ہوں کہ مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ جتنے بھی راوی اگر معصومین ہوں تو اسے سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ جس میں جتنے راوی معصومین آ رہے ہیں نا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے آ کر ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، لیکن کبھی کبھی جعفر صادق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ تو سند ہی نہیں بتاتے، یہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ ہم تو راویوں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، اور یہ چھٹے جو شیعوں کے امام ہیں وہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ تو امام اعظم نے غصہ کرتے ہوئے، ناراض ہوتے فرمایا خبردار، آئندہ حضرت جعفر صادق کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا، یہ جو تم نے سنا ہے نا کہ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، جعفر صادق اسے کہتے ہیں جسے حق ہے کہ کہہ دے کہ اللہ نے کہا ہے۔ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بھی نقل کر، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ، اس درجے کا کمال۔ بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، میں ممنون ہوں، مجھے تسلی ہو جاتی ہے جب آپ سبحان اللہ بول دیتے ہیں نا کہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ جو سلسلہ تو ذہب حدیث میں آپ کو ایک سنانے جا رہا ہوں، اور میری تمہید آپ کے ذہن میں ہے جو میں نے تمہید باندھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کتنا ٹائم لے لیا آپ کا۔ 45 منٹ ہو گئے سہیل بھائی صاحب۔ محمد والے محمد بلندر سلسلۃ الذہب حدیث ہے،
سیروفی شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. بھئی آپ تو صلوات پڑھیں نہیں پڑھیں تو خوب پڑھیں. سدیر سیروفی ایک بہت بڑا نام ہے، راوی ہیں، ایک محدث ہیں، ایک شاگرد ہیں چھٹے امام کے. وہ امام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جعفر صادق سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا، زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی حسن سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. اب کیا سنا؟ سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا خلقا نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء. اللہ نے زمین اور آسمانوں سے پہلے فاطمہ کا نور خلق کیا. بھائی میں بڑے اس حدیث کی تلاش بتا دیا کہ کہاں تھی. اچھا جب وہاں تھی تو سیدہ کی غذا کیا تھی؟ صحابی محترم پہ بھی سلام ہو. وہ سوال نہ کرتا تو آج بیان نہ ہوتا. کیا معرفت کا صحابی ہے، کیا چاہتا ہے سرکار سے کہ وہ معرفت کے اور عرفان کے سمندر بہائے. جی سمندر معرفت نبی سے جاری ہو رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ غذا کیا تھی؟ کھانا کیا تھا؟ کیا کھاتی تھی؟ غذا کیا تھی؟ اب جواب سنیں سرکار کا. فرمایا فاطمہ کی غذا التسبیح ہو والتقدیس ہو والتحلیل ہو والتحمید. فاطمہ کی یہ 4 غذائیں تھیں. التسبیح، تسبیح الہی فاطمہ کی غذا. تحلیل فاطمہ کی غذا، تقدیس فاطمہ کی غذا، تمہید تحمید فاطمہ کی غذا. فاطمہ کی یہ 4 غذائیں تھیں. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تقدیس کسے کہتے ہیں؟ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ تحمید. تسبیح اللہ کو ہر عیب سے منزہ ماننا، جاننا، یقین کرنا تسبیح کہلاتا ہے. میں فضائل جناب زہرا پڑھ رہا ہوں یا توحید کا بحث لے کے بیٹھا ہوں؟ جتنا اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ اتنا اور اچھا سمجھ میں آئے گا. یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ اہل بیت کے فضائل پڑھیں گے تو توحید سے دور ہو جائیں گے. فضائل اہل بیت پڑھیے تاکہ اللہ سمجھ میں آنے لگے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی فرما رہے ہیں کہ سیدہ کی 4 غذائیں تھی وہاں. ایک تسبیح یعنی ہر برائی سے اور ہر عیب سے اللہ کو منزہ یقین کرنا، یہ تسبیح ہے. یہ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ جو بولتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ مجھ جیسے باز تسبیح پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہا ہے. تسبیح یعنی اللہ کو یہ بولنا کہ میں ہر عیب سے، ہر زشتی سے، ہر عیب سے اللہ کو منزہ اور پاک مانتا ہوں. اسے تسبیح کہا جاتا ہے. تسبیح. تقدیس کا کیا مطلب ہے؟ کثرت صفات اور وحدت الوجود کو سمجھ لینا، یہ تقدیس ہے. بھائی تھوڑی توجہ. اللہ کے 99 صفات کو، اللہ کے صفاتی ناموں کو اس کی ذات کے ساتھ وحدت ماننا، ایک ماننا، یہ ہے 99 مگر ہے ایک، اسے تقدیس کہا جاتا ہے. فلسفے کے اندر ایک بحث ہے کثرت در وحدت، یعنی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا اور ایک ماننا، اسے کثرت کو وحدت ماننا، جی تعدد کو وحدت ماننا. اللہ کی اتنی صفات ایک ہی ہیں
یعنی جو علم ہے وہی قدرت ہے، وہی حیات ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہی اللہ کی قدرت ہے، وہی اس کی حیات ہے، وہی اس کا جباریت ہے، وہی اس کی قہاریت ہے، وہی اس کی جبروتیت ہے، وہی اس کی کبریائی ہے۔ کثرت کو وحدت میں ماننا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نہیں بھائی ایک بہتر اور بلند صلوات۔ سیدہ کی 4 غذائیں نبی بتا رہے ہیں۔ سیدہ کی پہلی غذا تسبیح، دوسری غذا تقدیس، یعنی اللہ کی ساری صفات کو اس کی ذات میں واحد ماننا، اسے تقدیس کہا جاتا ہے۔ اور تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ لفظ ہے، حرف ہیں، جملے ہیں یا غذا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں یہ میری فاطمہ کی غذا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، یہ ذکر جسے ہم ذکر لسانی کہتے ہیں، ہم تو ذکر لسانی کرتے ہیں نا، زبان ہلتی ہے ہماری، نہ ہمارے ذہن کو پتا کہ کیا بول رہے ہیں، نہ ہمارے دل کو پتا کہ کیا بول رہے ہیں، نہ ہمارے وجود کو پتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ ذکر لسانی ہے۔ یہ ذکر لسانی جب ذکر قلبی بن جائے، یہ ذکر لسانی جب ذکر وجودی بن جائے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ بولتا نہ ہو، خود لا الہ الا اللہ ہو۔ وہ لا الہ الا اللہ بولتا نہ ہو، خود لا الہ الا اللہ ہو۔ سطر عنوان نجات ماں نوشت، اقبال سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ توجہ، پھر کیا کہہ رہے ہیں معین الدین چشتی؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ جی شاہ است، شاہ اور ہوتا ہے، بادشاہ اور ہوتا ہے۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جو شاہ بناتا ہو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین۔ جی دیندار نہیں ہے حسین، دین ہے۔ جتنا فاصلہ دیندار میں اور دین میں ہے نا، اتنا ہی مجھ میں اور حسین میں فاصلہ ہے۔ ہم بہت بنیں گے تو دیندار بنیں گے، حسین دین ہے۔ دی است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ لا الہ الا اللہ بولنا اور ہے، خود لا الہ الا اللہ بن جانا اور ہے۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے عدد نکالیے، 14 کے عدد نکالیے، ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ جس کا وجود بن جائے۔ ہم تو ابھی زبان سے بولنے میں بھی تکلف کا شکار ہیں۔ سردی ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہے، کون پڑھے؟ ابھی تو ہم سے زبان سے بولنے میں ہمیں پریشانی ہے۔ کتنا فاصلہ ہے ان میں اور ہم میں، جو خود لا الہ الا اللہ ہے، خود لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر میری بات اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، میرے نزدیک تو مضبوط ہے، میں تو جو بول رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کیا بول رہا ہوں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ مثل علی کا مثل قل هو اللہ احد۔ علی کی مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے۔ علی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ توحید اور علی، نبی فرما رہے ایک ہی ہے۔ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ادھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ جناب زہرا کی دوسری غذا تقدیس، تیسری غذا تحلیل لا الہ الا اللہ، بولنا نہیں، لا الہ الا اللہ خود غذا ہے۔ لا الہ الا اللہ خود غذا ہے۔
بھائی مجھے معاف کریں، میں روزانہ اتنی دیر نہیں پڑھوں گا، آج ہو گیا ایسا، اسے برداشت کر لیجئے۔ جس کی غذا لا الہ الا اللہ ہو تو اس کے اثرات بھی تو ایسے ہی ہوں گے۔ بھائی جو کھاتا ہے وہی تو ظاہر ہوتا ہے، جو کھاتا ہے وہی تو ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی غور فرمایا اللہ نے شریعت میں شیر کا گوشت حرام کیوں کیا ہے؟ اگر شیر کا گوشت حلال ہوتا نا تو زیادہ پیسے والے سارے روزانہ شیر کھا رہے ہوتے۔ تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اس گوشت کا اثر پڑے گا، تم بھی درندہ ہو جاؤ گے، تم بھی چیر پھاڑ کرو گے، تم انسان نما جانور ہو جاؤ گے۔ کبھی غور فرمایا یہ ملا لڑتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرغا کھاتا ہے۔ جس جانور کا کام روزانہ لڑنا ہو وہ کھاؤ گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے نا۔ غذاؤں کا اثر ہے۔ میں آپ کو بیوی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، اور ہم سب کو کے لیے نصیحت ہے، میں اپنے لیے پھر آپ کے لیے، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤ۔ یہ جو لقمہ حلق سے اترتا ہے نا حرام کا، اس کا اثر ہے، یہ کہیں جا کے ہنر دکھائے گا۔ یہ حرام خوری، مجھے معاف کیجیے گا، یہ کہیں جا کے اثر دکھائے گا۔ علامہ مجلسی کے بیٹے نے ایک دن مسجد میں مشق، پانی کی بھری ہوئی مشق کی تھی، یہ نمازیوں کے لیے پانی پلانے کے لیے کہ نمازی پانی پینا چاہیں تو مشق رکھ دیتے تھے کہ لوگ اس کا دہانہ کھولیں، کوزہ بھریں اور پی لیں، مشق کی تھی۔ علامہ مجلسی کے بچے نے ایک سواں لے کر اس میں سوراخ کر دیا، پانی سارا بہہ گیا۔ نماز کے بعد توجہ، نماز کے بعد پتہ کیا بھئی کیا ہوا، کس نے کیا؟ کیا خود علامہ صاحب کے جو پیش نماز ہیں ہمارے، جی امام جماعت علامہ مجلسی، اتنا بڑا نام، جی ان کے آپ شرمندہ گھر آئے تو سامنے اپنی زوجہ کے بیٹھ کے کہنے لگے میں نے کبھی کوئی ایسا ان دنوں میں خاص طور پہ تمہیں لقمہ نہیں دیا جن دنوں میں یہ شکم میں تھا، پھر ولادت کے بعد بھی میں نے کوئی ایسا لقمہ تمہیں نہیں کھلایا کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ تو غذا کا اثر ہے کہ ایک بچہ جو ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو اجتماعی نقصان پہنچا رہا ہو، معاشرے کو ضرر پہنچا رہا ہو، میں نے تو تمہیں ایسی کوئی غذا نہیں کھلائی۔ بہت دیر سوچتی رہی، کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ان کا کیا ہوا ہے؟ کہا جب یہ میرے شکم میں تھا تو میں پڑوس کے ہاں کسی غرض سے، جیسے عورتوں سے ملنے جاتی ہیں، میں پڑوس کی عورتوں سے ملنے گئی تھی تو ان کے انار کے درخت میں انار لگے ہوئے تھے تازہ، تو میں نے سوچا کہ ان سے مانگوں، تازہ انار لگے ہوئے ہیں، پھر سوچا کہ کھٹے ہوئے تو مانگنے کا کیا فائدہ، تو میں نے سوئی چبھو کر چکھا تھا اس کو، جی اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے کہاں نکلا؟ کہتے وہ کھٹا تھا تو میں نے ان سے مانگا بھی نہیں، سوئی بس ایک قطرہ سیکھا تھا میں نے انار کا، اس کا نتیجہ نکلا کہ بچہ مسجد میں جا کے مشق کے اندر سوراخ کر رہا ہے۔ اتنا حساس ہے مسئلہ۔ اب یہاں اگر ماں کے شکم میں بچہ ہو اور یہ گانے سن رہی ہو، ماں کے شکم میں بچہ ہو اور یہ واہیات منظر دیکھ رہی ہو یا کوئی اور حرام کام کر رہی ہو تو پھر بچے پھر ماحول بڑا خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو خدا کے واسطے سیدہ کی چاہنے والی بیویوں اور خواتین سے کہہ رہا ہوں اس مجلس کے توسط سے کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں سیدہ کی غذا لا الہ الا اللہ ہے تو نتیجہ حسین ہوگا یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سیدہ آپ سے راضی ہوں، بیوی آپ سے راضی ہوں۔ پہلی غذا میں ابھی نہیں چھوڑ باقی جان، پہلی غذا تسبیح، دوسری غذا تقدیس، تیسری غذا تحلیل، چوتھی غذا تحمید، الحمدللہ رب العالمین۔ جس کی غذا ہی الحمد ہو تو اس کے بچے صبر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سیدہ کے بچے ہی تو صبر کریں گے۔ ہر پتھر پہ کہا الحمدللہ۔